الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد درود نبی کرم نور مجسم شفیع معظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقریباً 2 ہفتے کے وقفے کے بعد بندہ ناچیز اپنے تمام کرم فرماؤ کی خدمت میں حاضر ہے۔ حاضرین محترم، ذی الحج شریف آج ذی الحج شریف کی تیسری ہے اور قربانی کا دورہ ہے۔ اس موقع پہ، قربانی کے موقع پہ جن کی سنت یا ہم نے سنت ابراہیمی جو ادا کرنی ہے، ان کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو یاد کرنا، آپ کی فضیلت، آپ کے فضائل و کمالات بیان کرنا، یہ ہم سب علماء کی ذمہ داری بھی ہے۔ اور ہمیں آپ کو بتانا چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دی۔ تو سب سے پہلے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آمد ہوئی، اس وقت روئے زمین پہ اللہ پاک کو ماننے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ نمرود مردود بیک وقت ساری دنیا کا بادشاہ تھا۔ جب اس نے دیکھا نا کہ ہر طرف لوگ اس کی بات مان رہے ہیں، اس کی بادشاہت ہے، تو اس نے یہاں تک کہ خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ اب لوگ اس کو پوجنا انہوں نے شروع کر دیا۔ تو اس وقت، اس دور میں اللہ نے اپنے بندے کے بھیجنے کا اہتمام کیا، یعنی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب آپ کی پیدائش ہوئی، اس سے پہلے کچھ باتیں عرض کرتا ہوں۔ نمرود مردود کو جب وہ رات کو سویا تو خواب آیا۔ اس خواب میں اس نے کیا دیکھا کہ ایک ستارہ نمودار ہوا، جس کی روشنی سورج پر مانند پڑ گئی، یہاں تک کہ بھی سورج کی روشنی بھی اس ستارے پر غالب آ گئی۔ تو جب صبح دربار لگا تو اس نے تمام قابل لائق نجومیوں کو اپنے دربار میں بلایا اور ان سب کو اپنے خواب کی تعبیر کے متعلق ان سے پوچھا، یہاں تک کہ ان نجومیوں نے یہ کہا کہ تمہارے اس دور حکومت میں، تمہارے اس دور میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے
جو زمین والوں کے دین کو بدل دے گا، اور تمہاری ہلاکت اس بچے کے ہاتھ ہوگی۔ اب نمرود نے کیا کیا؟ جب اس کو یہ پتہ چلا تو اس نے حکم جاری کر دیا کہ اس سال جو بھی بچہ پیدا اسے قتل کر دیا جائے، یہاں تک کہ اس نے ایک محکمہ قائم کر دیا کہ کوئی بچہ پیدا نہ ہو، لیکن لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، جو اللہ کا حکم ہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے، جو اللہ کا جو فیصلہ ہوتا ہے، جو امر ہوتا ہے اللہ کام کے، جو بھی کام ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، جو اللہ پاک جس کا فیصلہ فرما دے۔ مختصر کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد سے آپ کی والدہ ماجدہ کے شکم میں جب آیا تو نجومی روتے پیٹتے کہ جس مقصد کے لیے ادارے قائم کیے گئے وہ بچہ تو اب اپنے ماں کے پیٹ میں آ چکا ہے۔ مختصر کہ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آیا تو آپ کو، آپ کے والد، آپ کی والدہ کو باہر ایک جنگل میں، جو انہوں نے ایک جگہ، ایک تہہ خانہ خاص حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے لیے بنایا تھا، اس جگہ چھوڑ آئے۔ اب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، تو جب آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، آپ کو اللہ پاک تھوڑی سی طاقت دیتا ہے۔ جب آپ بولتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اپنی والدہ سے پوچھتے ہیں کہ میرا رب کون ہے؟ تو والدہ نے کہا کہ میں تیری ماں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر سوال کیا کہ تیرا رب کون ہے؟ تو آپ علیہ السلام کی والدہ نے فرمایا کہ میرا رب تیرا باپ۔ پھر یہ سوال فرمایا کہ میرے باپ کا رب کون ہے؟ تو آپ کی والدہ نے کہا کہ چپ ہو جاؤ۔ ادھر ہی آپ نے چپ کرا دیا اور سارا ماجرا آ کے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے والد محترم کو سارا واقعہ بتایا کہ جس بچے کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ زمین والوں کے دین کو بدل دے گا، وہی تیرا بچہ ہے۔ تو سارا جب یہ بتایا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کی باتیں ہو رہی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی باتیں ہو رہی ہیں۔ حضرات محترم، جب ایک ستارہ نمودار ہوا، مشتری یا زہرہ، تو جب وہ ڈوب گیا تو آپ نے فرمایا کہ جس طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا قال ھذا ربی فلما آفل قال لا احب الآفلین، کہ پھر جب ان پر رات کا اندھیرا آیا تو ایک ستارہ دیکھا تو فرمایا اس سے میرا رب ٹھہراتے ہو۔ جب وہ ڈوب گیا تو فرمایا میں ڈوبنے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔ فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی فلما آفل قال لئن لم یهدنی ربی لأکونن من القوم الضالین، پھر جب چاند چمکتا ہوا دیکھا تو فرمایا اس سے میرا رب بتاتے ہو۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو فرمایا مجھے میرا رب ہدایت نہ کرتا تو میں بھی انہی گمراہوں میں سے ہوتا۔ فلما رأى الشمس بازغة قال ھذا ربی ھذا اکبر فلما آفلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون۔ فرمایا کہ پھر جب سورج چمکتا ہوا دیکھا، پھر تو فرمایا کہ اس سے میرا رب، یہ تو ان سب سے بڑا
بڑا ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو فرمایا اے میری قوم میں بیزار ہوں ان سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو۔ اصل میں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ کا پہلا مرحلہ تھا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں اس سے آگے ہم شروع کریں گے۔ دعا ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا جو مقصد خصوصاً سنت ابراہیمی کا تھا وہ ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام میرے دیکھنے والے ویوز میرے مہربان میرے کرم فرما سب سے یہ گزارش ہے کہ یہ درس سنیں اور خود بھی سنیں، اس کو آگے شیئر کریں اور ہو سکے تو زیادہ سے زیادہ اس کو آگے پھیلائیں تاکہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ کا جو مقصد تھا وہ حاصل ہو جائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔